بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص آپ تمام حضرات کی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ اس دوہری خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ خوشی جو ہے یہ آفر والی ہے، ایک کے ساتھ ایک فری ملی ہے. یہ ایک عجیب و غریب اتفاق ہے کہ رسالت مآب کی ولادت کے ساتھ بھی امامت کی ولادت ہے اور آپ کی شہادت کے ساتھ بھی امامت کی شہادت ہے. جو لوگ بہت قریب سے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ولادت سے لے کر شہادت تک کسی ایک لمحے کے لیے بھی رسول کو چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ ایک دوہری خوشی ہے. بہرحال 11:10 ہو رہے ہیں. کوشش کروں گا 11:30 تک اپنی گفتگو کو ختم کرنا. آپ لوگ تھکے رہتے ہیں، اس لیے میرے ابا کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، سب سے آخر میں مائک ملتا تھا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ مجھے سب سے آخر میں مائک مل رہا ہے. دو مطلب بھائی، اور یہ لوگ اسی لیے مجھ سے پڑھواتے ہیں کیونکہ یہ شعر بھی سننے کو ملے گا. یہ ایک کے ساتھ ایک فری یہاں بھی ہے. جی ہاں، تو 2 مطلب اور 2-3 شعر، اور اس کی عمر اس وقت ان اشعار کی عمر 6.5 ہے. جی ہاں، چونکہ بالکل نیا کلام پڑھنا پڑتا ہے تو عصر کے صبح سے سوچ رہا تھا کہوں گا، عصر کے بعد موڈ بنا اور موڈ بنا تو یہ ہوا. بہرحال خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئے انشاءاللہ. اور آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں. ایک صلوات اور پڑھیں. ہمارے پہلے شعراء میں تھے، ان کی ردیف تھی مدینے میں، کافی ذرا سا الگ ہے، بہت پرانی ردیف ہے یہ. مدینے میں بہت سارے شعراء نے اس کے اوپر کہا ہے. میں نے نظر اور قمر کا قافیہ استعمال کیا ہے. سماعت فرمائیں. کبھی نصیب ہو جانا اگر مدینے میں، کبھی نصیب ہو جانا اگر مدینے میں، کبھی نصیب ہو جانا اگر مدینے میں، گزار دوں میں یہ شام و سحر مدینے میں، گزار دوں. ابھی میں نے اس کی اصلاح بھی نہیں کی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیے لکھ کر لے کر چلا آیا ہوں. ایک دوسرا مطلب خاص طور پر اس میں کچھ شاعری ہو گئی ہے اور حقیقت کی بیانی بھی ہے. سماعت فرمائیں. کہ دعا کبھی نہیں، دعا کبھی نہ ہوئی بے اثر مدینے میں، دعا کبھی نہ ہوئی بے اثر مدینے میں، دعا کبھی نہ ہوئی بے اثر مدینے میں، ملا ہے فطر سے بے پر کو پر مدینے ملا ہے فطر سے. پہلے مصرے کی دلیل دوسرے مصرے میں موجود تھی. دعا کبھی نہ ہوئی بے اثر مدینے میں، ملا ہے فطر سے بے پر کو پر مدینے
دعا سے میرے جذبات ہیں، اسے سماعت فرمائیں۔ ہر آدمی دعا کر رہا ہے کہ مولانا کو ایک گھر ہو جائے، جن جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے خدا انہیں گھر دے دے۔ اب اس گھر کے قافیے کو میں نے استعمال کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے میرے خدا، یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے میرے خدا، یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے میرے خدا، بنا کے دے مجھے ایک گھر مدینے میں، بنا کے دے مجھے ایک گھر مدینے میں، بس ایک گنبد خضرا میری نگاہ میں ہے۔ الحمدللہ ایک بار شرف حاصل ہوا ہے۔ بس ایک گنبد خضرا میری نگاہ میں ہے، میں بھول آیا ہوں اپنی نظر مدینے میں، آیا ہوں اپنی نظر مدینے میں۔ چونکہ اصلاح کی نہیں تھی لہٰذا کچھ اشعار کو میں چھوڑ رہا ہوں، ایک آخری شعر اور سماعت فرمانے۔ جی بس ایک گنبد خضرا میری نگاہ میں ہے، بس ایک گنبد خضرا میری نگاہ میں ہے، میں بھول آیا ہوں اپنی نظر مدینے میں۔ میں نے اس میں شاعری کی کوشش کی، آخری شعر ہے، اس میں بڑے اچھے جذبات ہیں، شاید یہ جذبات آپ سب کے ہوں، آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مجھے بقیع تلک موت لے کے آئی ہے، بقیع میں ہی چھٹے امام کی بھی قبر مبارک ہے۔ مجھے بقیع، دیکھیں شاعری میں ابھی ایک لفظ استعمال کیا رضا صاحب نے، رکوع کا عین، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بعض شعراء اس عین کو چھوڑ جاتے ہیں۔ والد صاحب نے استعمال کیا تھا کہ نئی سحر ہے یہ لوگوں، نیا سویرا ہے، طلوع ہو چکا سورج مگر اندھیرا ہے۔ تو یہ طلوع کا عین بھی جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ویسے ہی یہاں بقیع کا عین بھی جو ہے، ٹھیک ہے، سماعت فرمائیں۔ مجھے بقیع تلک موت لے کے آئی ہے، خاص طور سے دوسرا مصرع سماعت فرمائیں گے۔ مجھے بقیع تلک موت لے کے آئی ہے، حیات اپنا سفر ختم کر مدینے میں، حیات اپنا سفر ختم کر مدینے میں،
رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ دے دی جائے تو وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے میں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا, بس بسم اللہ کہہ کے بات کو شروع کر دیا ہے. اور اسی لیے میں یہ شاعری بھی اس لیے آپ کے سامنے سناتا ہوں تاکہ ایک لیفٹ ہینڈ سے ذرا سا رائٹ ہینڈ آنے میں جو وہ مشکل ہوتی ہے اس مشکل سے آپ نکل جائیں. کچھ تعلیمات کا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور اس کے بعد زحمت کو تمام کرتا ہوں. خوشی کی تاریخ ہے, ہنسنے کی تاریخ ہے, ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی تاریخ ہے. البتہ سب سے اچھی تاریخ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو گفٹ دیں. ٹھیک ہے, جتنے چھوٹے ہیں ان کو ان کے بڑے گفٹ دیں. ٹھیک ہے, یہ اصل گفٹ دینے کا موقع یہ ہے. ٹھیک ہے نا, کسی کی برتھ ڈے میں گفٹ دینے سے اچھا ہے کہ رسول کی برتھ ڈے میں گفٹ دو. ٹھیک ہے نا, کسی کی بھی یوم ولادت پر اس کو گفٹ دینے سے اچھا ہے کہ امام جعفر صادق کی یوم ولادت پر اسے گفٹ دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں یہ عادت بن جائے, یہ چلن ہو جائے کہ ہم جتنے بھی اچھے کام کریں, البتہ ہم یہ کرتے ہیں لیکن وہ گھر کے ولیمے تک محدود ہے, لیکن گھر میں بھی جو آپس میں گفٹ دینے کا چلن ہے تاکہ یہ تاریخیں ہماری ذہنوں میں یاد رہیں. میں کل گڑگاؤں میں تھا اور گڑگاؤں میں نے ایک بہت اچھی چیز دیکھی, تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی بتا دوں تاکہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ خاص طور سے اپنے بچوں کو صرف قصیدہ لکھ کے نہ دیں, 4 شعر لکھ کے نہ دیں. وہاں پر 4 بچوں نے انگریزی میں تقریر کی, ایک آدھ نے اردو میں بھی کی. ان کے پیرنٹس نے ان کو امام جعفر صادق کے حوالے سے اور رسول خدا کے حوالے سے ایک صفحہ لکھ کے دیا تھا جس میں قرآن کی آیتیں تھیں, رسول خدا کے حوالے سے بہت ساری ان کی تعلیمات تھیں. اور یہ اتنا اچھا لگا چونکہ اس سے ایک پیغام یہ گیا کہ بچے کو بچپنے سے ان کی تعلیمات ملنے لگتی ہیں اور وہ بچہ اپنی زبان سے آ کر سناتا ہے. گھسے پٹے ہوئے اشعار پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ بچے کو ایک صفحہ رسول کے بارے میں لکھ کر دیں تاکہ معرفت کا باب کھل جائے. بغیر معرفت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ہم سے ہماری جتنی بھی قدر ہمارے ائمہ کے سامنے ہے وہ ہماری معرفت کی بنیاد پر ہے. جتنی ہماری انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے, جتنی بھی ریاضتیں کرتا ہے, جتنا بھی تہذیب نفس اس کے اندر ہوتا ہے, جتنا بھی تقویٰ اس کے اندر ہوتا ہے, وہ سب اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے. جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی انسان کے اندر عبادت کا اور بندگی کا ہنر پایا جاتا ہے. چنانچہ اپنی معرفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصومین کے حوالے سے بڑھائیں. ٹھیک ہے, میں معرفت کا ایک باب صرف انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں جو بہت مشہور آیت ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن نے بتایا تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہے تو رسول کی ذات ہے. تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل زندگی کے لیے رسول ہے. زندگی کے لیے نماز کیسے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے تم رسول کو دیکھ کر پڑھ رہے ہو, لیکن گھر میں کیسے رہنا یہ بھی رسول کو دیکھ کے رہنا ہے. رسول کیسے رہتے ہیں, رسول اسلام کے لیے ان کے جو مورل ویلیوز تھے, جو ان کے اپنے گھر میں جو ان کا اپنا اخلاق تھا, گھر کے باہر جو ان کا اخلاق تھا, کہ یعنی اتنا بہترین اخلاق تھا کہ قرآن مجید نے کہا کہ تم کو جینا ہے, زندگی گزارنا تو رسول کو دیکھو, ان کو آئیڈیل بنا لو, ان کی طرح زندگی گزارو. کیا طریقہ تھا رسول اسلام کا, طریقہ کیا تھا؟ مثلا اپنا کپڑا وہ خود دھوتے تھے. ٹھیک ہے, خواتین آئی ہیں, اپنا کپڑا رسول اسلام خود دھوتے تھے, گرم پانی سے دھوتے تھے, گرم پانی سے ہمیشہ دھوتے تھے, لیکن اپنا کپڑا وہ خود دھوتے تھے. کپڑا اگر کوئی پھٹ جاتا تھا وہ خود اپنے ہاتھ سے سیتے تھے. بیوی سے نہیں کہتے تھے کہ پھٹا ہوا بٹن ٹوٹ گیا تم نے ٹاکا نہیں, بیوی سے نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے نا, سارا کام اپنا خود کرتے تھے. کپڑا اپنا خود دھوتے تھے, کپڑا اپنا خود سیتے تھے. رسول کی ایک مشہور بیوی ہے, انہوں نے کہا کہ رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا کپڑا سینا. ٹھیک ہے, کپڑا سینا. ایک دن مولا کائنات سے امام حسین نے پوچھا, پڑھ دیجئے سلمان, پڑھ دیجئے.